السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو سوتی ہوئی کزن کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ایک سچی کہانی ہے جسے میں نے ایک ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد میں فری تھا، ابھی سوائے آرام اور سیر و تفریح کے میں اور کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فارغ دیکھ کر گھر والوں کو سب کام مجھ سے ہی کرانا یاد آتے تھے۔ کبھی سبزی لا دو تو کبھی دودھ ختم ہو گیا ہے۔ گرمیاں بھی اپنے عروج پر تھیں، اوپر سے رہی صحیح کسر لوڈ شیڈنگ نے پوری کی ہوئی تھی۔ میں نے جو سوچا ہوا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ فارغ وقت گزارنا زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، لیکن سب کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی نہ بن سکا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا اپنی خالہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں۔ ویسے بھی تمہاری خالہ اتنی بار تمہیں آنے کا کہہ چکی ہیں، لیکن تم ہو کے جاتے ہی نہیں ہو۔ میری خالہ گجرات میں رہتی تھی اور مجھے وہاں جانا کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے پچھلے 3-4 سال سے میں ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ شاید ویسے تو میں انکار کر دیتا، لیکن میں نے سوچا موجودہ حالات میں چلو یہی تفریح صحیح۔ 2 دن کے بعد میں خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ کا گھر گجرات کے ایک گنجان محلے میں تھا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میری خوب خاطر کی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی مہوش جو کہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہوگی، اور ایک بیٹا جو کہ 6 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور خالہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ خالہ نے بتایا کہ تمہارے خالو کا ایک دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی آتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں وقت گزاری کے لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کافی کھلا صحن اور ایک طرف 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک کو اسٹور بنایا ہوا تھا اور دوسرے کو کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ اس کو کبھی کبھار سونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پلنگ کے دونوں اطراف فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم تھا، جس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ میں نے چھت کی دیواروں سے ارد گرد تانکا جھانکی کر کے ماحول کا جائزہ لیا، لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں آئی۔ میں نیچے آ کر خالہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھلا اور سفید اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خالہ کی بیٹی مہوش ہے۔ اگر کہیں اور دیکھا ہوتا تو شاید نہ پہچان سکتا، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ رنگت میں دودھ جیسی سفیدی، بے داغ چہرہ، لمبے گھنے بال جن کو اس نے چٹیا کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگ میں سرخی آ رہی تھی۔ جسم کے خد و خال اس کی جوانی کی شروعات کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نے آ کر سرسری سا سلام کیا، جس کا میں نے پرتاب انداز میں جواب دیا، لیکن اس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دکھائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ صرف میری باتوں کا بے رخی سے جواب دے رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل اس کے اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں خالہ اور ان کے بیٹوں سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میرا ذہن بار بار مہوش کی طرف جا رہا تھا۔
وہ مجھے جتنا اگنور کر رہی تھی میں اتنا ہی اس کے پاس جانے کی کوشش کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر سوتے تھے، مجھے بھی خالہ نے ایک سائڈ پر چارپائی پر بستر بچھا کر دیا۔ وہ مجھ سے کافی دور خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں گھر سے تو صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا مہوش کی وجہ سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میں مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جاگنے پر آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے مہوش کو دیکھا، لیکن تب تک وہ شاید اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے اسی بے رخی کا محاصرہ کرتے ہوئے اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔ میں جواد، خالہ کا بیٹا، کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لے کر دیں۔ وہاں سے مہوش کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے، اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبیوں والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا مہوش کے سامنے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا ہر وقت اسی کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے آ کر کہا کہ اندر کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں گب اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائڈ پر بچھے ہوئے فرشی بستر پر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر تک کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی اور اس میں میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہوش لیٹی ہوئی ہے۔ میری تو جیسے سانس رک گئی ہو اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا۔ اس کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ میں اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساخت لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی تو جان نکل جائے گی۔ مجھے اپنی شلوار میں حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں کچھ نارمل ہوا تو میرا دل اس کو چھونے کا کیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں نے کہا کہ خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کرا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کرائی۔ اسی دوران کافی بار میرا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی۔ اگلے دن پیپر دیکھ کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میتھ پیپر بہت اچھا ہو گیا، آج میرے پیپر میں بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا۔ اس کا نرم نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں تو اپنے ہوش سے ہی بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل ہی الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت فرینک ہو گئی تھی اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ کی اور لوڈو اور کیرم بھی بہت کھیلا۔ اگلی رات کو سوتے
میں پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے مجھے جگا کر کہا کہ اندر جا کر سو جاؤ۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔